تو شان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں حضرت مولا علی نے روایت فرمائی ہیں، وہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ روایت نمبر 1، عن علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ علامہ واحدی نے اس کو روایت کیا، امام شبلنجی نے نور الابصار کے اندر اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ اس حدیث کی روایت فرماتے ہیں رأیت النبی متوقعا علی ابی بکر و عمر، میں نے ایک دن دیکھا کہ حضور نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ کیا کیا ہوا تھا؟ ٹیک لگائی۔ اور اس کے ایک معنی یہ بنتا ہے کہ حضور نے توقع کیا تھا، اور وہ کیا ہے کہ حضور کا ایک ہاتھ ابو بکر صدیق کے کندھے پہ، دوسرا ہاتھ حضرت عمر کے کندھے پہ۔ یار توجہ ہے۔ وَهُوَ يَقُولُ، اور حضور یہ کہہ رہے تھے هَكَذَا نَحْيَا وَهَكَذَا نَمُوتُ، ہم یوں ہی جیئیں گے، ہم یوں ہی دنیا سے جائیں گے، وَهَكَذَا نَدْخُلُ الْجَنَّةَ، اور یوں ہی ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وَهَكَذَا نَدْخُلُ الْجَنَّةَ، ہم یوں ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ زبان صدیق بتا رہی ہے، زبان حیدر کرار بتا رہی ہے کہ یہ جو یار غار ہے یہ پکا جنتی ہے، اور مصطفیٰ اپنے بازوؤں اور باہوں میں تھام کر جناب صدیق کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ عن علی ابن ابی طالب، حضرت مولا علی سے دوسری حدیث جو مروی ہے، امام حاکم نے مستدرک کے اندر امام بخاری اور مسلم کی شرط پہ اس حدیث کو روایت فرمایا ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں قال رسول اللہ ان تولوا ابا بکر تجدوه زاہدا فی الدنیا راغبا فی الاخرہ وان تولوا عمر تجدوه قویا امینا لا تأخذه فی اللہ لومة لائم وان تولوا علیا تجدوه ہادیا مہدیا یسلک بکم الطریق۔ حضرت مولا علی نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں اگر تم نے ابو بکر کو اپنا حاکم بنایا تو ابو بکر کو تم دنیا میں زاہد پاؤ گے، آخرت سے رغبت، آخرت میں رغبت رکھنے والا پاؤ گے، اور اگر تم نے عمر کو حاکم بنایا تو عمر کو قوی و امین پاؤ گے، اور کوئی ملامت کرنے والے کی ملامت، عمر کو کوئی ملامت کرنے والے کی ملامت پکڑ نہیں سکتی، اسے رائے حق سے ہٹا نہیں سکتی، اور اگر تم نے علی کو حاکم بنایا تو اسے ہادی و مہدی پاؤ گے جو تمہیں رائے ہدایت پہ لے کے چل پڑے گا۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت علی۔ حدیث نمبر 3 حضرت سیدنا علی بن ابی طالب سے مروی ہے، یہ حدیث مستدرک للحاکم کے اندر حدیث نمبر 4430 ہے، یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دل میں اور ابو بکر کھڑے تھے، قال النبی لی ولی ابی بکر، حضور نے مجھے اور ابو بکر سے فرمایا ما احدکما جبریل وما الاخر میکائیل، اور تم میرے اتنے پیارے ہو کہ تم جب چلتے ہو تم میں سے ہر ایک کے ساتھ کسی کے ساتھ جبریل ہوتا ہے، کسی کے ساتھ میکائیل ہوتا ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ شان ابو بکر صدیق، مولا علی بیان کر رہے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 3۔ حدیث نمبر 4 حضرت مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فضائل الصحابہ احمد بن حنبل اسنادہ حسن، حسن درجے کی سند ہے اس حدیث مبارکہ کی۔ حضرت مولا علی ممبر پہ ہاں توجہ ہے، ممبر پہ آج کئیوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ جی یہ ہر وقت ابو بکر کیے تقریریں کیوں ہوتی ہیں؟ علی ممبر پہ، مولا علی ممبر پہ ذکر رسول کر رہے تھے،
اور پھر ذکر رسول کے ساتھ انہوں نے ذکر صدیق اکبر کو شروع کیا اور آپ نے فرمایا قبض رسول اللہ واستخلف ابو بکر فعمل بعمله وسار بسیرته حتی قبض اللہ علی ذالک. حضرت علی منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے لوگوں جب اللہ کے رسول کا وصال با کمال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق کو خلافت کے لیے چنا گیا. ابو بکر نے الگ رستہ نہیں چنا. فعمل بعمله جو حضور کرتے رہے وہی ابو بکر کرتا رہا. وسارا بسیرتہ ابو بکر صدیق کی سیرت حضور کی سیرت کا پرتو یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت مولا علی گواہی دے رہے منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ابو بکر سنت مصطفیٰ پہ چلنے والا تھا. ابو بکر سیرت رسول کو اپنانے والا تھا. ابو بکر عمل رسول کو بجا لانے تھا والا تھا. حتی قبضہ اللہ تعالی علی ذالک. کبھی ابو بکر کے قدم ڈگمگائے نہیں. اسی سنت والی سیرت کو اپنا کر ابو بکر دنیا سے تشریف لے گئے. امامت کے خلافت کے امی صدیق اکبر ہیں. محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق. خلوت ہو کہ جلوت ہو مزار پاک ہو یا غار جہاں آقا دکھائی دیں وہیں صدیق اکبر ہیں. جہاں آقا دکھائی دیں وہیں صدیق. حدیث نمبر 5 آئیے ذرا سنیے. اس کے بعد جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے چیزیں لے کے آ رہا ہوں آپ کو مزہ آنے والے. ذرا مجھے جلدی یہ روایات عرض کرنے دیجئے. حضرت ابو الحجاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت دی گئی زبردستی نہیں ہوئی حضور. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منبر پہ بیٹھے اور آپ نے فرمایا اقلتکم بیعتکم فبایعوا من شئتم. آپ نے فرمایا لوگوں میں اپنی بیعت کا قلادہ تمہارے گلوں سے اتارتا ہوں. میری بیعت نہ کرو, تم میں سے جس کا دل کرے جس کی چاہے وہ بیعت کرے. اور ایسا 3 دن حضرت ابو بکر کہتے رہے. قال کل ذالک یقوم علی بن ابی طالب. 3 دن ابو بکر یہ کہتے رہے اور 3 کے 3 دن علی کھڑے ہو کر جواب دیتے رہے. لا نکیلو کا ولا نستقیلو کا قدمک رسول اللہ فمن یؤخرو کا. حضرت علی کہتے رہے نہ تو ہم آپ کی بیعت کو ختم کرنے دیں گے اور نہ ہی آپ سے اس کا مطالبہ کریں گے. آپ کو آگے حضور نے کیا ہے, آپ کو پیچھے کون کر سکتا ہے؟ نہ 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 مزہ نہیں آیا یار, بلند آواز سے کہو. اور آپ کو پتا ہے کہ 14ویں رات کا چاند جیسے ہی طلوع ہوتا ہے تو گاؤں دیہاتوں اور شہروں کے کتے منہ اوپر کر کے بھونکنے لگ جاتے ہیں. لیکن کیا کبھی حسن قمر میں کوئی کمی آئی ہے؟ کیا کبھی اس کے نور اور روشنی میں کمی آئی ہے؟ کیا کبھی اس کی نفاست میں, طہارت میں, کیا کبھی اس کے حسن میں, جمال میں, اس کے کمال میں کوئی کمی آئی ہے؟ کتوں نے آج تک اپنا کام نہیں چھوڑا اور چاند کی شان کم ہوئی نہیں. بولو نا. اس لیے میرے مولا علی کی یہ گواہیاں شان صدیق اکبر کے لیے کافی ہیں. قدمک رسول اللہ. ابو بکر تجھے آگے حضور نے کیا ہے, تجھے مقدم حضور نے کیا ہے. حضور نے فمن یؤخرو کا, تجھے پیچھے کون کر سکتا ہے؟ کتنی حدیثیں ہو گئی بولیے؟ 6ٹھی حدیث. حضرت ابو جحیفہ اس حدیث کے راوی ہیں. امام طبرانی اوسط کے اندر, امام ابن عساکر لے کر آئے اس کو تاریخ دمشق کبیر کے اندر. کنز العمال حدیث نمبر 36141. مجمع الزوائد جامع الحدیث لامام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. دیگر حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے. حضرت ابو جحیفہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گزشتہ جمعۃ المبارک کو ان کے بارے میں تھوڑا سا میں نے بتایا تھا کہ یہ مولا علی کے ہیں صحابی رسول، ہیں مولا علی کے ملنگوں میں سے، کیونکہ صحابہ میں بھی نا کئی صحابہ فنا تھے حب علی میں، شان آل بیت میں اور محبت علی میں فنا تھے صحابہ، اور یہ تھوڑے سے نہیں ہیں، بہت بڑی لسٹ ہے، اور میں یہ بیان کرتا رہتا ہوں اور بیچ میں مجھے تھوڑا سا پریشانی بھی ہو رہی ہے، کیونکہ جس دن سے میں نے صحابہ جو شان آل بیت میں ڈوب کے عشق کے محبت کے پیار کے جملے بولنے والے، میں نے جب سے ان کے نام لینے شروع کیے ہیں، یہ جو بغضی ہیں نا آل بیت اطہار کے، ان کمینوں نے ان صحابہ کا نام لینا چھوڑ دیا ہے، لیکن کیا کرو گے، بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ حدیث کے راویوں میں نام ان کا آئے گا، کبھی آئے گا عن المقداد، کبھی آئے گا عن ابی ذر، کبھی آئے گا عن سلمان الفارسی، کبھی آئے گا عن سعد بن ابی وقاص، کبھی آئے گا عن ابی جحیفہ، کبھی آئے گا عن جہجہ الغفاری، کبھی آئے گا عن عمر بن الحمق، کبھی آئے گا عن عبد الرحمن بن عدیس البلوی، کہیں آئے گا عن عامر بن واصلہ، ابو الطفیل عامر بن واصلہ، وہ یہ حضور کے وہ صحابی ہیں، کبھی آئے گا زید بن ارقم، کبھی آئے گا ابو سعید الخدری، یہ سارے صحابہ فنا تھے حب اہل بیت میں، عشق علی میں مست تھے حضور کے یہ صحابہ، ان مست الگ صحابہ میں سے ایک صحابی کا نام ہے حضرت ابو جحیفہ، حضرت ابو جحیفہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ جو ہے نا مخلوق آل بیت کی دشمن، انہوں نے صحابیوں کو بھی معاف نہیں کیا ہے۔ حضرت ابو الطفیل عامر بن واصلہ کے بارے میں لکھتے ہیں وَقَانَ فِي التَّشَيُّعُ، یہ عامر بن واصلہ تو شیعہ تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی اب صحابہ پہ بھی انگلی اٹھنے لگی کیونکہ وہ علی زیادہ کرتے تھے، اس لیے مجھے تو کبھی پریشانی نہیں ہوئی، آپ کو بھی نہیں ہونی چاہیے، دھوم دھماکے سے شان آل محمد اور شان علی ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کیا کرو، یہ فتوے لگتے ہیں تو لگنے دو، محبت پکی ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ دخلت علی علی فی بیتی، میں ایک دن حضرت مولا علی کے گھر میں گیا، فقلت یا خیر الناس بعد رسول اللہ، میں نے عرض کی ہے حضور کے بعد سب سے بہترین انسان، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آتا، بابا یہ صحابی رسول ہیں، عشق ہے مولا علی کا، اور ظاہر ہے اپنا محبوب سب سے پیارا لگتا ہے، تو سنیے حضرت ابو جحیفہ حضرت مولا علی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے علی بن ابی طالب، یہ فرماتے ہیں کہ فقلت یا خیر الناس بعد رسول اللہ، اے حضور کے بعد بہترین ترین انسان، افضل ترین انسان، فقال مہلا یا ابا جحیفہ، مولا علی نے فرمایا ابو جحیفہ اس گل نو چھڈ، مہلا یا ابا جحیفہ، ابو جحیفہ اس بات کو چھوڑ، اللہ اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ، کیا میں تجھے حضور کے بعد بہترین لوگوں کا نام نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کی حضور بتائیں، فرمایا ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر، اور پھر اگلی حدیث سنیے، جملے اگلے سنیے، فرمایا یا ابا جحیفہ لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن ولا یجتمع بغضی و حب ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن، فرمایا ابو جحیفہ علی بن ابی طالب اعلان کرتا ہے کہ علی کا پیار اور ابو بکر و عمر کا بغض، اور ابو بکر کا پیار، ابو بکر و عمر کا پیار اور علی کا بغض مومن کے دل میں اکٹھا نہیں ہوتا۔ خلافت کے امامت کے امیر صدیق، میرے مولا علی نے یہ فتویٰ دے دیا، یہ اعلان کر دیا، یہ بات سب کو بتا دی ہے کہ جس دل میں ابو بکر و عمر کا بغض ہو، اس دل میں علی کا سچا پیار کبھی آ نہیں سکتا۔
او آل سنت و جماعت، اللہ تمہیں سلامت رکھے اور تمہارا عقیدہ زندہ باد، تمہارا مسلک زندہ باد، تمہاری تربیت زندہ باد، کہ اپنے دلوں کے اندر نہ علی کا بغض ہے نہ ابو بکر و عمر کا بغض ہے، بلکہ خدا گواہ ہے ایک سے بڑھ کر ایک کا پیار ہمارے سینے میں موجود ہے۔ تو پھر مجھے صدا لگانی ہے نا کہ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ہاں گلی گلی ابو بکر، نگر نگر گلی گلی نگر نگر، گلی گلی علی علی، ہاں ماشاءاللہ جھوم کے صدا ہے، نگر نگر گلی گلی نگر نگر، گلی 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 لکھا ہے لوح قلب پر، لکھا ہے لوح قلب پر، بولو یار بولو، ہاں آپ کو پتہ ہے نا کہ آگے آنے والے دن مولا علی کا ذکر آئے گا نا، ہاں لکھا ہے لوح قلب پر، لکھا ہے لوح قلب پر، اور رقم ہے یہ عرش پر، رقم ہے یہ عرش پر، صحابہ میں ہے افضل تر، صحابہ میں ہے افضل تر، اللہ اکبر، یہ میرے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی زبان مبارکہ سے شان ابو بکر صدیق آپ سن رہے ہیں۔ ابن سمان نے امام شعبی سے روایت کی ہے اور اس کو حافظ طبری لے کر آئے گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دن مولا علی پاک کو دیکھا اور فرمایا من سرہو ان ینظر الی اخرج الناس قرابة من نبیہم واعظمہم عنہ غنان واحفظہم عنده منزلة فلینظر الی علی ابن ابی طالب۔ حضرت ابو بکر نے مولا علی کو دیکھ کے فرمایا تم میں سے جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ نبی کے قریب ترین ہستی کو اور فقر و خنا کے اندر افضل ترین بندے کو اور حضور کے ہاں رتبے میں احفظ عالی شان بندے کو دیکھے، اگر وہ پسند کرتا ہے تو علی کو دیکھنے لگ جائے۔ فقال علی، حضرت علی کو جب پتہ لگا ابو بکر میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، حضرت علی بولے فرمایا لئن قال هذا انه لراف الناس انه لصاحب رسول اللہ فی الغار، بھئی اگر ابو بکر نے میرے بارے میں یہ کہا ہے تو یہ ان کی شان ہے کہ وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ نرم دل والے ہیں، وہ حضور کے غار کے ساتھی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَازَمُ النَّاسِ غِنَا، فقر و غنا کے اندر حضرت ابو بکر سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہے۔ کس نے فرمایا؟ حضرت مولا علی نے فرمایا۔ تو پھر میں بھی تو کہوں گا گلی گلی مصطفیٰ کا ہم سفر، بھائی ایسے سنو ذکر ابو بکر کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائے ہوئے۔ ہاں، اور یہ جو کالے ناگ ہیں نا
دشمنانے ابو بکر صدیق دشمنانے صحابہ، میں کالے ناگ اس لیے کہتا ہوں اتنا ناگ کا زہر زہریلا نہیں ہوتا جتنا ان گندوں کی صحبت زہریلی ہوتی ہے، اس لیے ذرا ڈنکے کی چوٹ پہ آواز آئے مصطفیٰ کا ہم سفر، رقم ہے لوح دل پر، رقم ہے لوح قلب پر، رقم ہے لوح قلب پر، آئیے ذرا اب شان ابو بکر ایک نئے رنگ سے سنیے، اور چونکہ یہ آمنہ مسجد ہے یہاں پر علی علی بھی دھڑلے سے ہوتا ہے، ابو بکر صدیق کی شانیں بھی دھڑلے سے سنائی جاتی ہیں، لہذا سنیے یہ حافظ شبلنجی کی کتاب میرے پاس ہے، انہوں نے یہ جو حدیث تفصیل سے یہاں ذکر فرمائی ہے، اگرچہ اس تفصیل کے ساتھ متون امہات کتب میں موجود نہیں، لیکن بالمعنی یہ جتنا بھی اس کے اندر مواد ہے وہ دوسری احادیث کے اندر وہ موجود ہے اور اس سے یہ قوت پاتا ہے، لہذا اصول الحدیث کے تحت اس حدیث کو بیان کرنا منع نہیں، بالکل درست ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت علی بن ابی طالب حضور کی خدمت اطہر میں آئے، تو حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا تقدم فکن اول قار یقر الباب والہ علیہ، ابو بکر آپ آگے ہو نا حضور کے دروازے پہ جائیں۔ حضرت ابو بکر نے یہ سنا تو فرمایا تقدم انت یا علی، علی میں کیوں جو تم آگے جا؟ فقال علی، حضرت علی بولے ما کنتو بالذی یتقدم علی رجل سمعت رسول اللہ یقول فی حقی ما طلعت الشمس ولا غربت من بعدی علی رجل افضل من ابی بکر صدیق، فرمایا میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں ابو بکر جس کے بارے میں میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے سنا کہ رسول ابو بکر صدیق سے افضل کوئی بندہ ایسا میری امت میں نہیں جس پر کبھی سورج طلوع ہوا ہو یا سورج غروب ہوا ہو۔ کس نے فرمایا؟ حضرت مولا علی نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا فرمایا مان بالذی یتقدم علی رجل قال فی حقی رسول اللہ آتیت خیر النساء لخیر الرجال۔ اب ذرا سننا ہے، حضرت ابو بکر بولے پھر میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میں نے سب سے اچھی خاتون، سب سے اچھے مرد فاطمہ زہرا، فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں کہ میں نے سب سے بہترین خاتون، سب سے بہترین مرد کے نکاح میں دی۔ فقال علی، حضرت مولا علی نے جس گھڑی حضرت ابو بکر کی یہ بات سنی، حضرت سیدنا علی بولے فرمایا لا تقدم علی رجل قال فی حقی رسول اللہ، میں اس بندے سے آگے کبھی نہیں بڑھوں گا کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من اراد ان ينظر الى صدر ابراہیم الخلیل فلینظر الى صدر ابی بکر صدیق۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ وہ ابو بکر، وہ عمر، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ ابراہیم خلیل اللہ کی چھاتی پہ نظر ڈالے، اسے چاہیے کہ وہ ابو بکر کے سینے کو دیکھ لے۔ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق بولے فرمایا انا لا تقدم علی رجل قال فی حقی رسول اللہ، فرمایا میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من اراد ان ينظر الى آدم والى یوسف وحسنه والى موسیٰ وصلاته والى عیسیٰ وزہدہ وإلى محمد وخلقه فلینظر الى علی،
حضرت ابو بکر بولے، آپ نے فرمایا میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدم کو دیکھنا چاہتا ہے، جو یوسف کے حسن کو دیکھنا چاہتا ہے، جو موسیٰ کی نماز، عیسیٰ کے صحب کو، محمد کی سیرت کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ علی بن ابی طالب کو دیکھ لے۔ نگر نگر گلی گلی نگر، گلی گلی۔ اچھا ایک کو مزہ نہیں آ رہا میں آج جس طرح رنگ ہوتا ہے نا جم کے، نگر نگر گلی گلی، علی 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 گلی گلی، رقم ہے لوح قلب پر، رقم ہے لوح قلب پر، لکھا ہے پھر عرش پر ابو بکر، جنت بھی جس کی منتظر، جنت بھی جس کی منتظر، جنت بھی جس کی منتظر۔ اور یہ رواج نہیں ہے ابو بکر صدیق کے نعرے لگانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ روایت ذرا ویسے حضرت علی سے نہیں ہے لیکن ویسے ذرا بات کو آگے بڑھانے کے لیے کر رہا ہوں، مولا علی کے ہم ماننے والے انشاءاللہ آگے باتیں کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر کی محبت اور ابو بکر کا شکر ادا کرنا میری امت پر واجب ہے۔ بھائی اسے بولو ذرا، ابو بکر کی محبت اور ابو بکر کا شکر ادا کرنا میری امت پر واجب ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا شکر کیسے، کھڑے ہو کر کے ابو بکر شکریہ ابو بکر شکریہ ایسے ادا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں نہیں، ابو بکر کا شکر یوں ادا ہوگا کہ جب قرآن کی بات ہو ابو بکر بولو، ابو بکر کا نام آ جائے، جب جہاد کی بات ہو ابو بکر کا ذکر ہو، جب صلاۃ کی بات ہو ابو بکر کا ذکر ہو، جب زکوٰۃ کی بات ہو ابو بکر کا ذکر ہو، جب ختم نبوت کی بات ہو ابو بکر کا ذکر ہو، جب شان رسالت کی بات ہو ابو بکر کا ذکر ہو، جب شان صحابہ کی بات ہو ابو بکر کا ذکر ہو، جب شان اہل بیت کی بات ہو، واجب ہے۔ کیا ہے بولو؟ اس کا مطلب یہ کہ الحمدللہ اس واجب کو ادا کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے، اور یہ واجب پوری امت پر ہے، لیکن اس واجب کو ادا اہل سنت ہی کرتے نظر آتے ہیں جی۔ اس لیے پھر ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کا لکھا ہے لوح قلب پر، رقم ہے یہ عرش پر، جنت ہے ان کی منتظر ابو بکر۔ حضرت علی نے جب یہ سنا فرمایا پھر میں اس بندے سے انا لا تقدم علی رجل قال فی یکی رسول اللہ اذا اجتمع العالم فی رسات القیامہ یوم الحسرت والندامہ ینادی مناد من قبل الحق عز وجل یا ابا بکر یا ابا بکر ادخل انت ومحبوک الجنہ۔ حضرت علی بولے، آپ نے فرمایا پھر میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں کہ جس وقت قیامت والا دن ہوگا، حسرت و ندامت والا دن ہوگا، ساری مخلوق اللہ کے حضور پیش ہوگی، اتنے میں ایک ندا کرنے والا منادی ندا کرے گا، اعلان کرے گا، اعلان ہوگا یا ابا بکر، او ابو بکر، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے اعلان ہے، تو بھی اور تجھ سے پیار کرنے والے بھی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ادخل انت ومحبوک الجنہ۔ اے اہل سنت و جماعت، یہ حدیث صحابہ کی شان میں، اب خود غور کرو نا، جب مولا علی کی شان میں اتنی بڑی بڑی حدیثیں ہیں، اور جب حضور کے ادنا صحابہ کے بارے میں، بعد والے صحابہ کے بارے میں اتنی بڑی بڑی حدیثیں ہیں، تو ذرا خود بتاؤ یار، وہ جو پہلا حضور کا ہم سفر ہے،
جو اول المسلمین ہے، جو خلیفہ بلا فصل ہے، جو تاجدار صداقت ہے، جو تاجدار خلافت ہے، جو مصطفیٰ کا سفر و حضر کا ساتھی ہے، غار و مزار کا ساتھی ہے. اب خود ہی بتاؤ یار اس ابو بکر صدیق کے بارے میں کتنی عظمتیں بیان ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے اسٹیجز پر ایسا ماحول نہیں بنایا گیا کہ ان مقدس ہستیوں کو پراپر بیان کیا جائے. الحمدللہ یہ سعادت بھی ہمارے نصیب میں ہے. ابو بکر لکھا ہے لوح قلب مصطفیٰ کا ہم سفر. جب حضرت ابو بکر نے یہ سنا فرمایا انا لا تقدم علی رجل قال فی حقہ رسول اللہ، فرمایا پھر میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یجیع علی علی مرکب من مراکب الجنہ فَيُنَادِي مُنَادٍ يَا مُحَمَّدْ كَانَ لَكَ فِي الدُّنْيَا وَالِدٌ حَسَنٌ وَأَخٌ حَسَنٌ أَمَّا الْوَالِدُ الْحَسَنُ فَأَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ وَأَمَّا الْأَخُ فَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. بات سمجھ آئیے؟ فرمایا میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن علی جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری پہ سوار ہو کے آئے گا اور ندا کرنے والا ندا کر کے کہے گا اے محمد دنیا میں اللہ نے آپ کو دو عظیم رشتے دیے، ایک سونا والد دیا، ایک سونا ویر دیا. وہ سب سے پیارا والد ابراہیم الخلیل ہے اور سب سے پیارا ویر علی بن ابی. یہ آج کل کے مولوی چاہتے ہیں کہ ان کی عقل کے مطابق فضیلتیں بھی تقسیم ہوں. کئی یہ کہتے پائے گئے ہیں کہ بھئی حضور کی جب بیٹیاں 4 ہیں تو خاتون جنت 1 کیوں، جب نواسے اور بھی ہیں تو سردار جنت 2 کیوں. پھٹے منہ اگر ہیں جی تسی شروع کرو گے تو پھر فضیلت کی پیچھے رہے گا کیا. یہ تو بغض کی جناب چلتی پھرتی جس کو کہتے ہیں نا، یہ ایک تصویر ہے، یہ انداز. اس لیے حضور کی مرضی وہ جسے چاہے نوازیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں حضور کبھی کسی کو کندھوں پہ اٹھا کے نواز دیتے ہیں، کبھی کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے نواز دیتے ہیں، کبھی کسی کو گھر والا بنا کے نواز دیتے ہیں، کبھی کسی کے گھر جا کے نواز دیتے ہیں. یہ در حبیب کی بات ہے، یہاں عقل کے ڈھکوسلے نہیں چلتے ہیں. تو اب یہاں ذرا بتائیے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے باقی جو بھائی ہیں وہ حضور کے رشتے میں بھائی نہیں لگتے؟ بولو ذرا اونچیاں بولو، اونچیاں بولو. لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب ویر ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت عباس کے بیٹے حضور کے بھائی لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ چچے کے بیٹے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ لگتے ہیں نا. تو پھر یہ کوئی اللہ تعالیٰ سے جا کے پوچھے کہ یا اللہ اتنے ویروں میں علی نظر آیا. یہ شانیں ہیں، یہ فضیلتیں ہیں. جس طرح حضور کے سارے ہی صحابہ ہیں پر افضل صحابی ابو بکر صدیق ہے. اب یہاں عقل میں عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ. یہ انتخاب رسول ہے، جسے چن لیا، جسے جو چاہا اسے نواز دیا، جو چاہا اس کو بے کرم فرما دیا. یہاں ہمارے عقل کے گھوڑے دوڑنے کے لیے یہ میدان، عقل کے گھوڑے دوڑانے کے لیے یہ میدان نہیں ہے. یہاں اطاعت کرنا ہے، سر جھکانا ہے، آنکھیں جھکانی ہیں، پلکیں بچھانی ہیں اور دل و جان سے کہنا ہے لبیک سلمتو یا رسول اللہ. حضور جو آپ نے کہا ہم حاضر، ہم نے دل و جان سے آپ کی ہر بات کو تسلیم کیا. آپ نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ بنایا، ہمیں تسلیم ہے. یار غار بنایا، ہمیں تسلیم ہے. یار مزار بنایا، ہمیں تسلیم ہے. یا رسول اللہ عثمان با حیا کو آپ نے اپنا داماد اور ذوالنورین بنایا، ہمیں تسلیم ہے. حضرت عمر کے گھر رشتہ لے کے گئے، ہمیں تسلیم ہے. ابو بکر کی بیٹی کو شرف زوجیت سے نوازا، ہمیں تسلیم ہے. آئے آمنہ کے لال، آپ نے علی کو اپنا ویر کہا، آپ نے علی کو دنیا و آخرت میں بھائی کہا. ہمیں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں. توجہ ہے.
علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا، او کون ایسا پیر ہے جس کی شان ابو بکر صدیق بیان کرے؟ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی پیر وکھا مینوں، علی ورگا کون میرے نبی کا ایسا ویر ہے جسے میرا نبی دنیا و آخرت میں اخوت کے رشتے سے جوڑے، جس کے لیے میرا نبی فرمائے او علی جنت کے دروازوں پہ لکھا ہے علی نبی کا ویر ہے۔ وہ حدیثیں آپ میری کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، جو میری کتاب ہے اس میں آپ پڑھیں، لیکن یہ صرف تھوڑا سا موضوع کو آگے کرنے کے لیے، یہ کئی مولویوں کو نا عقل پہ آ کر شان علی کو بغضیوں کو تنگ کرتی ہے شان علی، اس لیے جناب طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ ہے اہل سنت ہمارا سینہ کشادہ ہے، ہم نہ ذکر صحابہ سے جلتے ہیں نہ ذکر اہل بیت ہمیں تکلیف دیتا ہے۔ علی ورگا زمانے دے علی باج محمد دا کوئی پیر وکھا مینوں، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علی بولے، ہاں جی ہوں ذرا اونچیاں بولنا ہے، انا لا تقدم علی رجل قال فی حق رسول اللہ۔ حضرت علی نے واپس جواب دیا، لیکن سنو یہ بھی ہاشمی بلاغت ہے۔ آپ نے فرمایا او ابو بکر، او سونے میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن آئے گا، یجیء رضوان خازن الجنان بمفاتیح الجنہ ومفاتیح النار۔ جب قیامت والا دن آئے گا، رضوان جنت کا داروغہ، جنت کا اوے جنت کا نگہبان فرشتہ وہ آئے گا، اس کے ہاتھ میں جنت و دوزخ کی چابیاں ہوں گی، اس کے ہاتھ میں جنت و دوزخ کی چابیاں ہوں گی۔ وَيَقُولُ، اور وہ کہہ رہا ہوگا یا ابا بکر الرب جل جلالہ یقرئک السلام وَيَقُولُ لَكَ، وہ آ کر کہے گا ابو بکر جی آپ کو اللہ سلام کہتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے آذی مفاتیح الجنہ ومفاتیح النار، ابعث من شئت الی الجنہ وابعث من شئت الی النار۔ او ابو بکر یہ چابیاں تیرے حوالے ہیں، جسے چاہے جنت بھیج دے، جسے چاہے دوزخ میں دھکیل دے۔ میں ایسے بندے سے آگے کیسے بڑھوں؟ فقال علی، حضرت علی نے جب یہ فرمایا فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر بولے انا لا تقدم علی رجل قال فی حق رسول اللہ ان جبریل اتانی فقال لی یا محمد ان اللہ یقرئک السلام ویقول لک انا احبک واحب علیا فسجدت شکرا۔ فرمایا میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں کہ میں جبریل آئے فرمایا میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں کہ اللہ کے نبی سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے بارے میں یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ بے شک ایک دن جبریل میری خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے محمد عربی اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ اے پیارے حبیب انا احبک و احب علیا، میں آپ سے بھی پیار کرتا ہوں، علی سے بھی پیار کرتا ہوں۔
फसजदतु शुक्रन, तो मैंने सजदे शुक्र किया। व उहिब्बु फातिमा फसजदतु शुक्रन, अल्लाह कहता है फातिमा भी मेरी प्यारी है, मैंने फिर सजदे शुक्र अदा किया। वो उहिब्बु हसनन व हुसैनन फसजदतु शुक्रन, अल्लाह फरमाता है मैं हसन और हुसैन से भी मुझे प्यार है, मैंने फिर भी सजदे शुक्र किया। तो ए अली तुम वो हो जो अल्लाह के भी महबूब हो, मैं तुमसे आगे कैसे बढ़ूं? काला अली, हजरत अली बोले अना ला तक़द्दमु अला रजुलिन क़ाल रसूलुल्लाह फी यक्की, मैं उस बंदे से आगे कैसे बढ़ूं जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सरवरे कोनो मकाने फरमाया लो वज़न ईमान अबी बकरिन बि ईमान अहलिल अर्द लरजहालैहिम, अगर एक पलड़े पे अबू बकर का ईमान रखा जाए, दूसरे पलड़े पे अबू बकर आए हाय, एक पलड़े पे अबू बकर का ईमान रखा जाए, दूसरे पलड़े पे कुल 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 अहले जमीन का ईमान रखा जाए, फिर तराजू तोला जाए, पलड़ा अबू बकर के ईमान वाला भारी हो जाएगा। फ़क़ाल अबू बकर, हज़रत अबू बकर ने फिर फरमाया अना ला तक़द्दमु अला रजुलिन, मैं उस बंदे से आगे कैसे बढ़ूं? क़ाल फ़ी यक्की रसूलुल्लाह, जिसकी शान अल्लाह के रसूल ने यूं बयान फरमाई है इन्ना अलियन यजीउ यौमल क़ियामा, वह क़यामत वाले दिन जब अली आएगा, व माअहू औलादुहु व ज़ौजतुहु अला मराकिबिन मिनल बुदन फ़यक़ूलु अहलल क़ियामा अय्यु नबीइन हाज़ा, फरमाया क़यामत वाला दिन होगा, अली जब आएगा उसके साथ उसकी औलाद होगी, उसकी बीवी फातिमा होगी, और ये जन्नत की सवारियों पर सवार होके आएंगे, इस शान से आएंगे कि जन्नत, तवज्जो, अहले हश्र ये कहेंगे ये कौन नबी है जो आ रहे हैं, फयुनादी मुनादिन, निदा करने वाला निदा करेगा हाज़ा हबीबुल्लाह, हाज़ा अली इब्न अबी तालिब, ये कोई और नहीं है, ये नबी नहीं है, ये रब का प्यारा अली बिन नबी तालिब है। अली वर्गा ज़माने ते, अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू, अली बाज मुहम्मद दा, अली बाज मुहम्मद दा कोई पीर, फ़क़ाल अली अना ला तक़द्दमु अला रजुलिन क़ाल रसूलुल्लाह फ़ी हक़्क़ी गदन यस्मउ अहलुल महशर मिन समानियत अबवाबिल जन्ना उदखुल मिन हैसु शि'ता अय्युहा सिद्दीक़ुल अकबर। फरमाया मैं उस बंदे से आगे कैसे बढ़ूं कि क़यामत वाला दिन आएगा, आलिमे शरीय निदा खुद सुनेंगे कि जन्नत के 8 दरवाजों से आवाज आएगी, चल अबू बकर, जिस दरवाजे से दिल करे जन्नत में चला जा। फ़क़ाल अबू बकर, हज़रत अबू बकर ने फिर जवाब दिया अना ला तक़द्दमु अला रजुलिन क़ाल फ़ी यक्की रसूलुल्लाह, मैं उस बंदे से आगे कैसे बढ़ूं जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया बैन क़स्री व क़स्र इब्राहीम खलील क़स्र अली इब्न अबी तालिब, मेरे और इब्राहीम खलीलुल्लाह के महल के बीच में अली का महल है जन्नत में। हजरत अली ने बोल दिए सुना, फरमाया ओ अबू बकर फिर मैं उस बंदे से आगे कैसे बढ़ूं कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्ना अहल समावाते मिनल कुर्रूबीना वर रूहानीना वल मलाल आला लयंजुरून फी कुल्ली यौमिन इला अबी बकर सिद्दीक। हजरत अली बोले फरमाया मैं उस बंदे से आगे कैसे बढ़ूं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये जो रूहानीयीन फरिश्ते गए, ये जो मुकर्रबीन फरिश्ते गए, हाँ ये जो कुर्रूबीन फरिश्ते गए, ये फरिश्तों में करीबी अल्लाह के सबसे करीबी फरिश्ते, रूहानीयीन फरिश्ते जो आसमानों के फरिश्तों की इमामत करवाते गए,
فرمایا یہ جو قروبین روحانیین، یہ جو ملائے اعلیٰ کے فرشتے ہیں، وہ ان کا وظیفہ ہے یہ ابو بکر کی ہر وقت زیارت کرتے رہتے ہیں۔ لکھا ہے لوح قلب پر ابو بکر ہے، لکھا ہے لوح قلب پر آئے ہائے ہائے لَيَنظُرُونَ فِي كُلِّ يَوْمٍ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ صدیق، ہر دن ان کا وظیفہ ہے یہ ابو بکر صدیق کی، بولو او کون عام فرشتے نہیں، روحانیین، قروبیین، ملائے اعلیٰ کے فرشتے، یہ روزانہ ابو بکر صدیق کی زیارت کرتے ہیں۔ جب حضرت علی المرتضیٰ نے یہ بیان کیا، حضرت ابو بکر بولے، پھر قرآن شروع ہو گیا۔ ہاں اب قرآن ذرا سنو، پھر ایک دوسرے کی شان میں قرآن کی آیتیں پڑھنے لگ گئے۔ فرمایا میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں جس کے گھر والوں کے اور اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ آیت پڑھی ابو بکر نے حضرت علی کی شان میں، حضرت علی بولے، فرمایا پھر میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں؟ قال اللہ فی حقی والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ آیتیں شروع ہوئی نا تو فنزل جبریل الی صادق الامین، حضرت جبریل علیہ السلام آئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں جی، اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ علی العلا یقرئک السلام، اللہ رب العزت سلام بھیج رہا ہے آپ کو، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان ملائکۃ سبع سماوات تینظرون فی هذا السائل ابی بکر و الی علی ابن ابی طالب ویسمعون ما جرى بینہما من حسن الادب وحسن الجواب من بعدہما لبعض فقم الیہما وکن ثالثہما فإن اللہ قد حفہما بالرحمت والرضوان وخصہما بحسن الادب والاسلام والایمان۔ حضرت جبریل آیا کہ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سلام فرما رہے اور وہ اعلان کو آپ کو سلام کہہ کے فرماتا ہے محبوب اس وقت یہ جو تیرے دو یار تیرے بوئے کے باہر کھڑے ہو کر آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں نا، یہ اس وقت جو آپس میں ایک دوسرے کو سوال و جواب ہو رہے ہیں، ان کی زبانوں پر جو ایک دوسرے کی شانیں جاری ہیں نا، تو میرے پیارے حبیب ان کی زبان سے نکلے ہوئے یہ جو جملے 7 آسمانوں کے فرشتے اس وقت دلچسپی سے سن رہے ہیں۔ فقم الیہما، محبوب اب وہ تو نہیں آئیں گے تیرے دروازے پہ اسی طرح لگے رہیں گے، اب تو ہی باہر چلا جا۔ وکن ثالثہما، ان کے درمیان تو فیصلہ کر، تو ہی جا کر۔ فإن اللہ قد حفہما بالرحمہ، اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کی مدح فرمائی ہے۔ قد حفہما بالرحمت والرضوان وخصہما بحسن الادب والاسلام والایمان، حسن ادب اسلام اور ایمان کے ساتھ اللہ نے ان دونوں کو چن لیا ہے۔ فخرج النبی الیہما، حضور باہر نکلے، فوجدہما کما ذکر جبریل، اللہ کے رسول نے دیکھا واقعی ایک دوسرے کی شانیں بیان ہو رہی ہیں جیسے جبریل نے بیان کیا تھا۔ فقبل النبی وجہ کل واحد منہما، اے ادھر توجہ، حضور باہر نکلے، بلا کے ابو بکر کو ماتھا چوما، بلا کے علی کو ماتھا چوما۔ سبحان اللہ کی آواز ہے نا یار۔ ابو بکر صدیق کے ماتھے پہ بوسا، مولا علی کے ماتھے پہ اونچا بولو موسا، وقالا، اور پھر فرمایا وحق من نفس محمد بیدی لو ان البحار اصبحت مدادا والاشجار اقلاما واہل السماوات والارض کتابا وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُتَّابًا لَعَجَزُوا عَنْ فَضْلِكُمَا وَعَنْ وَصْرِفِ أَجْرِكُمَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ابو بکر اور عمر، جو تم آپس میں ایک دوسرے کی شانیں بیان کر رہے ہو، جس رب کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے اس رب کی عزت کی قسم ہے، اگر یہ سارے کے سارے سمندر دباتیں بن جائیں، یہ سارے درختوں کو کاٹ کر کلمیں بنا دی جائیں، سارے اہل زمین و آسمان تمہاری شانیں لکھنے بیٹھ جائیں، خدا کی قسم تمہاری شانوں کو وہ لکھ نہیں سکتے ہیں، اور جو رب کے یہاں تمہارا اجر ہے اس اجر کو بیان کر نہیں سکتے ہیں۔
دوستان گرامی، جب ان دونوں کی اتنی بڑی شان ہے کہ ساری زمین اور آسمانوں والے، سارے فرشتے، سارے جن، سارے انسان کما حق ان کی شانوں کو بیان نہیں کر سکتے، تو ہم کون ہیں جو 1 گھنٹے میں ان کی شان کو بیان کر سکیں؟ ہم تو صرف اتنا ہی کہیں گے، ہم تو اتنا ہی کہیں گے کہ نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، لکھا ہے لو ہے قلب پر، لکھا ہے لو ہے قلب پر، ابو بکر وہ مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ، یہ یاد کرو، بلند آواز سے بولو، اب ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے، مصطفیٰ کا ہم سفر، لکھا ہے یہ عرش پر، لکھا ہے یہ عرش پر، ابو بکر ابو بکر، جنت بھی جس کی منتظر، جنت بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ ہماری مسجد آج دیکھ رہے ہیں نا، آستہ آستہ کام کمپلیٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے، تو چند تھوڑا عرصہ رہ گئے، انشاءاللہ ایک پوری پر رونق یہاں منظر ہوگا۔ ویسے بھی آج دیکھیے ماشاءاللہ آخر تک پورا اجتماع ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔